ریشم کا راستہ اور اڑنے والی تتلیاں۔ بہت وقت پہلے کی بات ہے، پہاڑوں کے دامن میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں شہزادی مینا رہتی تھی۔ یہ گاؤں کبھی بہت خوبصورت اور رنگوں سے بھرا ہوا کرتا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہاں سے سارے رنگ جیسے غائب ہو گئے تھے۔ درختوں کے پتے سرمئی ہو چکے تھے، پھولوں میں خوشبو نہیں رہی تھی اور لوگوں کے چہرے بھی اداسی سے بھر گئے تھے۔ گاؤں کے بچے کھیلنا بھول گئے تھے اور بڑے لوگ خاموشی سے اپنے کام کرتے رہتے تھے۔ ہر طرف ایک عجیب سی خاموشی اور اداسی چھائی ہوئی تھی۔ مینا باقی لوگوں سے مختلف تھی۔ اس کے دل میں امید تھی اور اس کی آنکھوں میں اب بھی خواب چمکتے تھے۔ وہ اکثر اپنی دادی اماں کے پاس بیٹھتی اور پرانی کہانیاں سنتی۔ ایک دن دادی اماں نے اسے ایک راز بتایا۔ پہاڑ کے اس پار ایک جادوئی جگہ ہے جسے رنگوں کی وادی کہتے ہیں۔ وہاں دنیا کے سارے رنگ موجود ہیں، مگر وہاں جانے کا راستہ ہر کسی کو نظر نہیں آتا۔ صرف وہی اسے دیکھ سکتا ہے جس کا دل صاف اور جو سچے دل سے مسکرا سکے۔ یہ سن کر مینا کے دل میں امید کی ایک کرن جاگ اٹھی۔ اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی مینا نے اپنی ہلکی سی ریشمی چادر اوڑھی اور خاموشی سے گاؤں سے نکل پڑی۔ راستہ آسان نہیں تھا، پتھریلے پہاڑ، تیز ہوائیں اور سنسان وادیاں، لیکن مینا کے قدم نہیں رکے۔ چلتے چلتے اچانک اس کی نظر ایک ننھی سی تتلی پر پڑی۔ وہ زمین پر گری ہوئی تھی اور اس کے خوبصورت پر اب بالکل سفید اور کمزور ہو چکے تھے۔ مینا فوراً اس کے پاس بیٹھی۔ اوہ، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے نرمی سے کہا۔ اس نے اپنی ریشمی چادر کا ایک ٹکڑا پھاڑا اور احتیاط سے تتلی کے پروں کو سہارا دیا۔ پھر اس نے اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر آہستہ آہستہ اس کی دیکھ بھال کی۔ کچھ ہی لمحوں بعد ایک حیران کن منظر سامنے آیا۔ وہ ننھی تتلی روشنی میں چمکنے لگی اور پھر اچانک ایک خوبصورت جادوئی پری میں بدل گئی۔ پری کے پروں میں ہلکے ہلکے رنگ جھلک رہے تھے، جیسے وہ رنگ واپس آنا چاہتے ہوں۔ پری مسکرائی اور بولی، مینا، تمہارے دل کی نرمی اور محبت نے ایک پرانا جادو توڑ دیا ہے۔ تم ہی ہو جو رنگوں کو واپس لا سکتی ہو۔ پری نے اپنی ہتھیلی کھولی جس میں ایک سنہری ریشم کا دھاگا چمک رہا تھا۔ یہ دھاگا عام نہیں تھا، اسے ہوا میں لہراؤ اور یہ تمہیں اس راستے پر لے جائے گا جو صرف سچے دل والوں کو نظر آتا ہے۔ مینا نے احتیاط سے وہ دھاگا لیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے دھاگا ہوا میں لہرایا، ایک جادوئی منظر ظاہر ہوا۔ ہوا میں ایک چمکتا ہوا ریشمی راستہ بننے لگا جو آہستہ آہستہ پہاڑ کے پار کی طرف جا رہا تھا۔ مینا نے ہمت کی اور اس راستے پر چلنا شروع کر دیا۔ راستے میں ہلکی ہلکی روشنی، خوشبو اور موسیقی کی سرگوشیاں تھیں۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتی گئی، دنیا بدلتی گئی۔ آخر کار وہ رنگوں کی وادی میں پہنچ گئی۔ وہاں کا منظر ناقابل یقین تھا۔ ہر طرف رنگ ہی رنگ تھے، نیلا آسمان، سنہری دھوپ، سرخ، پیلے اور جامنی پھول، اور ہوا میں خوشبوئیں رقص کر رہی تھیں۔ مینا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے وہاں سے رنگین پھول، خوشبوئیں اور روشنی کے ذرے اپنے ساتھ جمع کیے۔ جب وہ واپس گاؤں پہنچی تو سب لوگ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ مینا نے آہستہ سے وہ رنگ ہوا میں بکھیر دیے اور پھر ایک جادو ہوا۔ درختوں پر سبز پتے واپس آ گئے، پھول کھل اٹھے، گھروں پر رنگ چمکنے لگے اور آسمان نیلا ہو گیا۔ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی، بچے ہنسنے لگے، گاؤں دوبارہ زندہ ہو گیا۔ اسی لمحے آسمان پر ایک خوبصورت دھنک یعنی کہ رینبو نمودار ہوئی۔ مینا نے سب کو جمع کیا اور نرمی سے کہا، رنگ صرف دیکھنے کی چیز نہیں ہوتے، یہ ہمارے دلوں میں ہوتے ہیں۔ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، محبت بانٹتے ہیں تو دنیا خود بخود رنگین ہو جاتی ہے۔ اس دن کے بعد گاؤں میں ایک خوبصورت روایت بن گئی، جب بھی کوئی کسی کی مدد کرتا، آسمان پر ایک نئی دھنک بن جاتی، اور کہتے ہیں آج بھی اگر آپ اس گاؤں کے پاس سے گزریں تو آپ کو آسمان پر رنگوں کا جادو نظر آئے گا، اور شاید کہیں دور ایک سنہرا ریشمی راستہ بھی۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔